میں استاد محترم ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے تجربے میں کیا رہا کہ جب آپ جاپان میں پڑھا رہے تھے اوساکا یونیورسٹی میں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ چینی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا لغت کے سلسلے میں، تو آپ اردو زبان کی قبولیت کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ جو دوسری اقوام ہے یا جو لوگ اردو سے منسلک ہیں ان کے علاوہ وہاں پر ایکسیپٹنس کا، قبولیت کا کیا پہلو جو ہے وہ آپ کو نظر آیا ان معاشروں میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو دانشور ہیں ان سے الگ الگ سوال کرتی، کیونکہ ایک سوال کے جواب میں بہت سے سوالوں کے جواب جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ جی چاہتا ہے کہ اظہار خیال کیا جائے. آپ نے زبان کی قبولیت کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس پہ بھی میں آتا ہوں. یہاں بہت سے اندیشوں کا اظہار بھی ہوا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 منٹ میں اب یہ پہلو جو ہیں ان پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ادھر سے ہی میں شروع کر لیتا ہوں آخری بات سے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ جو تذکیر و تانیث کی بات کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اداروں کو اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نامحسوس طریقے سے ہماری زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ لاؤڈ سپیکر پڑی ہے تو آپ کو عجیب لگے گا، آپ مجھے پٹھان سمجھیں گے. تو یہ لاؤڈ سپیکر پڑا ہے، یہی ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ناول کی انہوں نے بات کی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. میر نے کہا کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے. علامہ کہتے ہیں کہ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا. وہ مذکر میں باندھ رہے ہیں، وہ مؤنث میں باندھ رہے ہیں. تو یہ لکھنؤ اور دلی کے حوالے سے بھی فرق رہا ہے، اور جو بھی میرا خیال ہے کہ زبانوں کی خوبصورتی ہوتی ہے. اب بہت سی زبانوں میں تذکیر و تانیث ہے ہی نہیں، جیسے میری بائیں طرف بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو افعال جو ہیں فارسی کے وہ تذکیر و تانیث کی طرف نہیں لے کے جاتے، لیکن ہم انہی لفظوں کو تذکیر و تانیث کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں. یہ اپنی اپنی زبان کی خوبصورتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی زیادہ پریشان ہونے والی بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اداروں کو کام کرنا چاہیے. ایک اور بات جس کی طرف میں ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عارفہ شہزاد بہت عزیز ہیں ہمیں اور بہت کام کی باتیں انہوں نے کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل ریسرچ میں ایک خاص ڈومین آ گئی ہے، کارپس سٹڈیز. تو کارپس جو ہے وہ اصل میں ذخیرہ الفاظ ہے، ایک بینک ہے الفاظ کا، جس کے ذریعے سے آپ سٹڈی کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے ادارے جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں. اب منہاج یونیورسٹی جو ہے اس میں بھی ایک کارپس سٹڈی سینٹر بن چکا ہے، اور انگریزی میں ہم لنگوسٹکس میں اس کے حوالے سے بڑی ریسرچ کرواتے ہیں. تو وہ تو منہاج یونیورسٹی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں انہیں اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے. تو یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت بات کی ہے، ایک تو میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بولتے ہیں تو ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو اردو رسم الخط میں لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندی میں ہی لکھتے ہیں، یہ ایک غلط فہمی کی بات ہے. اردو میں لکھتے ہیں، بلکہ میرے تو بعض سٹوڈنٹس نے مجھے اسائنمنٹس دی تو ان میں میرا نام جو ہے وہ کہیں کاف کشش سے لکھا ہوا ہے فقر الحق، اور کہیں کاف کرشت سے فقر الحق، اور کہیں ٹھیک لکھا ہوا ہے فخر الحق. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، جس طرح وہ بولتی ہیں اس طرح سے وہ لکھتا ہے. ہاں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ ایکوپمنٹس موجود نہیں ہیں یا ہم بہت پیچھے ہیں. اصل میں کمپیوٹر کے حوالے سے جو میری تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے اس کے ضمن میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے مقامیت کاری، لوکلائزیشن. جتنی بھی کیز ہیں وہ اصل میں ساؤنڈز کی نمائندگی کرتی ہیں. تو انگریزی لیٹرز جو ہیں وہ بھی ساؤنڈز کی نمائندگی کر رہے ہیں،
اور اسی طرح سے اردو کے لیٹرز جو ہیں, حروف جو ہیں, وہ بھی ساؤنڈز کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہی کیز کو ہم نے اپنے حساب سے استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کو لوکلائزیشن کا نام دیا جاتا ہے, مقامیت کاری. تو دنیا بھر کی زبانیں جو ہیں وہ کمپیوٹر کو اسی حساب سے سافٹ ویئر اپنے بناتی ہیں اور استعمال میں لاتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی اب اس حوالے سے بہت کام ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اب کیز جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں رہی جیسا کہ شروع میں تھی. تو ہم اپنے اپنے رسم الخط کے حساب سے ان کیز کو, ان جو بھی وہ نوبز بنی ہوئی ہیں, انہیں ہم استعمال میں لاتے ہیں اور لا سکتے ہیں. باقی یہ بات ہے کہ اب ہمارے ہاں کمپیوٹر کے حوالے سے بہت آگے کے کام بھی ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے. رہی بات یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو خطرات کی بات کی گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خطرات صرف اردو کے لیے نہیں ہیں, وہ تو ہر زبان کے لیے ہیں. تو ہم اردو والے اس کے لیے اضافی طور پہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میرا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے, یو ای ٹی کی بات ہوئی, وہی ہے وہ. تو اس نے ایک دن میرے سامنے اس کو آرڈر دیا کمپیوٹر کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے کہ کلاؤڈی ویدر کے حوالے سے ورڈزورتھ کے اسلوب میں نظم لکھ دو. تو اس نے لکھ دی, اور اس کی بھی وجہ وہی تھی جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ کارپس ہے, اصل میں ایک بینک ہے الفاظ کا, اور وہ الفاظ جو ہیں وہ وہاں پہلے سے جو موجود ہیں ان میں سے چناؤ کرتا ہے, اور اگر ورڈزورتھ کے لہجے میں کہا ہے تو اس میں لکھ دے گا, ذیشان ساحل کے لہجے میں کہا ہے تو اس میں لکھ دے گا. وہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے, اور اگر وہ ایشو ہے تو وہ جذبات و احساسات کے اظہار کے حوالے سے ہے. تو یہ مجھے ضروری لگا کہ میں اس پہ بات کروں, اس لیے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں جدید ایکوپمنٹس جو ہیں ان کے بہتر سے بہتر استعمال کی طرف آنا چاہیے اور اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور وہ اداروں کا کام ہے, وہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے.